اندر کسی بندے کو بھی کوئی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں ہے. یا تمہیں پسند ہے ملاوٹ والی چیز؟ پسند ہے. ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ خالص چیز ہو، اصلی چیز ہو. ملاوٹ والی، دودھ ملاوٹ والا، دوائی ملاوٹ والی نہ ہو. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر چیز بندہ کیا چاہتا ہے بھائی؟ خالص ہو، اصلی ہو، ملاوٹ والی نہ ہو. دوستی کسی کے ساتھ اصلی ہو یا ملاوٹ والی ہو؟ ہیں؟ کھری کھری دوستی ہو، ملاوٹ والی نہ ہو. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو گویا ہر بندہ ہر چیز کیسی چاہتا ہے؟ کھری چاہتا ہے، اصلی چاہتا ہے، ملاوٹ والی پسند نہیں کرتا. ملاوٹ والی غذا ہو جان کا نقصان ہے، ملاوٹ والی عبادت ہو تو ایمان کا نقصان ہے. ملاوٹ والی غذا ہو تو کیا ہے؟ جان کا نقصان ہے. کھانا پینا ملاوٹ والا ہو تو کیا ہے؟ جان کا نقصان ہے. اور اگر عبادت ملاوٹ والی ہو تو پھر کس کا نقصان ہے؟ ایمان کا نقصان ہے. اب ہم کہیں ہم قرآن بھی پڑھیں تو ہم قرآن والے بھی ہوں لیکن خالص نہ ہوں، تھوڑا سا شیطان والے بھی ہوں، تھوڑا سا حصہ اس کا بھی ہونا چاہیے. ہم نمازی بھی ہوں، نماز بھی پڑھیں لیکن نماز کے اندر خالص نہ ہوں، تھوڑا سا نماز کے اندر کچھ اور خیالات اور کچھ سوچنا اور کچھ دیکھنا اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے کام کچھ اور بھی کرتے رہیں نماز میں، خالص نمازی نہ ہوں تو پھر کس کا نقصان ہوگا؟ ایمان کا نقصان ہوگا. کس کا نقصان ہوگا بھئی؟ ایمان کا نقصان ہوگا. اگر غذا خالص نہ ہو تو جان کا نقصان ہے، اور اگر عقیدہ، ایمان، اخلاق، اعمال، عبادات یہ خالص نہ ہوں تو ایمان کا نقصان ہے. اب ہم قرآن والے ہیں تو خالص قرآن والے ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ خالص قرآن والے ہونے چاہیے، ملاوٹ والے نہیں ہونے چاہیے. حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کے یہ فضائل اعمال ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، تبلیغی نصاب جن کو کہتے ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا محمد یحییٰ صاحب. ان کے حالات میں لکھا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب 2 سال کی عمر کو ہوئے ماں نے ان کو دودھ چھڑوایا. بچے کو 2 سال کی عمر میں کیا کرتے؟ دودھ چھڑوا دیتے ہیں. 2 سال تک دودھ پلانا جائز ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہے. پھر بڑی عمر تک کبھی بھی عورت کا دودھ مرد کے لیے جائز حلال نہیں ہے، حرام ہے. تو ان کا جب دودھ چھڑوایا 2 سال کی عمر کے تھے تو اس وقت ان کو 1 پاؤ قرآن مجید کا یاد ہو چکا تھا، اور 7 سال کی عمر کے مکمل ہوئے تو مکمل حافظ بن گئے تھے. اب ان کے باپ نے ان کو کہا، مولانا یحییٰ صاحب کے والد نے، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے دادا نے ان کو کہا کہ اب بیٹا تمہارا قرآن مکمل ہو گیا، تم حافظ بن گئے ہو، اب بس تم روزانہ 1 دفعہ قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی پورا قرآن روزانہ، اس کے بعد تمہیں چھٹی. یہ باقاعدہ ان کے حالات میں لکھا ہے، روزانہ 1 قرآن پڑھ لیا کرو، بس 1 دفعہ پڑھنے کے بعد تمہیں پھر چھٹی. اب اس بچے نے اس کو کیسے لیا؟ لکھا ہے کہ وہ روزانہ نماز صبح کے بعد چھت پہ چلے جاتے اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد ختم کر کے نیچے آتے، اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد پھر کچھ نہ کچھ سکول کا یا انگلش اردو کا بھی پڑھ لیتے اپنی خوشی سے. باپ نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی کام نہیں ہے. اور منزل اتنا پکی ہو گئی تھی ان کی منزل کہ ایک دفعہ وہ کسی اپنے شاگرد کے علاقے میں گئے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو شاگرد تراویحاں پڑھا رہا تھا، تو اس نے 4 رکعتیں تراویحاں پڑھائیں، تو یہ پیچھے کھڑے تھے، تو اس کو کئی ساری غلطیاں آ گئیں 4 رکعتوں میں. تو انہوں نے عورتوں کو غصہ نہیں کیا، اب نے کہا بیٹا تم پیچھے آ جاؤ. اب یہ خود آگے چلے گئے. 16 رکعتیں اور رہ تھی، 4 رکعتیں وہ پڑھا چکا تھا، 16 رکعتوں میں 16 سپارے پڑھ دیے. 16 رکعتوں میں 16 سپارے قرآن مجید کے پڑھ دیے ایک ہی رات میں، ہر رکعت میں 1 پورا سپارہ. اب آپ اندازہ لگاؤ منزل کتنا یاد ہوگی. منزل ابھی اسی سال میں سرگودا کے علاقے میں جب گیا، میرے وہاں شاگرد ہیں، تو وہ بچہ میرا شاگرد ہے، ابو بکر نام ہے اس کا، وہ دکانداری کرتا ہے.
لیکن اس نے مجھے بتایا، مصلی سنا رہا تھا، میں نے ایک رات اس کے پیچھے تراویحیں پڑھی، ان کے نمازیوں نے کہا ہے، اس دن میرے خیال میں 17 کہ 18 رمضان تھی، نمازیوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اس کو ایک اٹکن بھی نہیں آئی، غلطی تو دور کی بات ہے، ایک اٹکن بھی نہیں آئی۔ اور اس بندے نے کہا، نوجوان ہے، بالکل ینگ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے رمضان کی پہلے روزے سے پہلے، جس دن روزہ رکھنا تھا اس سے پہلے میں نے دکان کو تالا لگایا، اب عید کے بعد کھولوں گا۔ دکاندار ہے، قرآن کے لیے صرف رمضان شروع ہونے سے پہلے دکان کو تالا لگایا، کھولوں گا کب؟ عید کے بعد، اس کے درمیان کوئی دکان نہیں کھولوں گا، صرف قرآن۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے عشق قرآن، یہ ہے خالص قرآن والا، یہ کیا ہے بھائی؟ خالص قرآن والا، عاشق قرآن۔ اب ہمیں بھی یہ تمنا کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ابھی اسی فیصل آباد میں کئی بندوں کے بارے میں، خصوصاً عورتوں کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ ایسی عورتیں ہیں کہ جو روزانہ پورا قرآن پڑھتی رہی ہیں، پورا قرآن روزانہ۔ مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب، جن کو یہاں بچوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، یہاں آئے ہیں، اور ابھی ہفتے والے دن بھی انشاءاللہ آئیں گے، ظہر کی نماز یہاں پڑھیں گے۔ جو ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہوگا، اس میں ہفتے والے دن، ابھی جو چھن ہفتے والا دن آنے والا ہے نا، 6 تاریخ ہوگی اور 15 شعبان ہوگی، ہفتے کا دن ہوگا، اور ظہر کی نماز یہاں پڑھیں گے 1:30 بجے، مولانا غلام فرید صاحب بھی اور مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب بھی، اور پھر تھوڑا سا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب شوگر کے مریض ہیں، ویسے بڑھاپا پیے، ان کے بچے سفید ریش ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ سفید داڑھیوں والے ہماری طرح۔ انہوں نے اس رمضان میں اپنے مدرسے میں 2 ختم کیے۔ پہلا ختم کیا ہے وہ اپنا اس میں 15 دنوں میں، اور دوسرا ختم کیا ہے صرف 10 دنوں میں۔ پہلا ختم 15 دنوں میں اور دوسرا ختم صرف 10 دنوں میں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے 5 پارے پورے پڑھے، تراویح میں 5 پارے پورے ایک دن میں پڑھے ہیں، کیونکہ وہ ایک دن کوئی کہیں کام جانا پڑا، تراویحوں کو ناغہ ہو گیا، تو پھر میں نے اگلے دن ڈبل منزل پڑھ لی، 5 پارے پڑھ لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہمیں کتنا ہمت کرنی چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہو جاتا، یہ ہمارا فضول خیال ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن وہ محض کتاب ہے، جتنا زیادہ پڑھو اتنا بینائی بھی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کا نقص، بلکہ یہ علاج لکھا ہے کہ جس بندے کی بینائی کمزور ہو وہ قرآن زیادہ پڑھے، اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، بینائی بھی کمزور نہیں ہوتی اور دماغ بھی بندے کا تیز ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جتنا عاشق قرآن ہو، خالص مخلص ہو قرآن کے ساتھ، تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر چیز ہمیں خالص چاہیے، تو ہمیں قرآن والا بھی خالص بننا چاہیے۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کا مالک ہے، ہمارا دل دماغ تیرے قبضے میں ہے، تو ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، ہمیں قرآن سننے میں مزہ آئے، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے۔ حضرت مولانا انوری سے بتا رہے تھے کہ ایک رات میری ایسی گزری کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نیند آئی ہی نہیں ہے، ساری رات پڑھتا رہا ہوں، حالانکہ کمرے میں اکیلا تھا، تراویح پڑھنے کے بعد ساری رات پڑھتا رہا ہوں، صبح افطاری تک، سحری تک میں نے بالکل نہیں سویا، نیند ہی نہیں آئی، بس میں قرآن پڑھتا رہا۔ اب یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جب بندہ قرآن کا عاشق بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص قرآن کا عاشق بنا دے، خالص قرآن کا عاشق بنا دے، ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر، کسی قسم کا 2 نمبری نہ ہو۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا